وقت گزرتا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایک خواب دکھایا۔ اس خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائی، اور اس خواب کے بارے میں قرآن مجید میں بھی منشن ہے۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچ لو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔ اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہو سکے تو ابھی والدہ کو مت بتائیے گا، دیکھتے ہیں اللہ کیا معاملہ کرتا ہے۔ اور پھر یہ دونوں اپنے سفر پر نکل رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام قربانی کے مقام کی طرف تیزی سے چل رہے تھے۔ راستے میں جب یہ دونوں مینا کے پاس پہنچے تو شیطان ان کے پاس آیا۔ شیطان نے ان دونوں کو ورغلانے کی کوشش کری۔ یہ کیسا خدا ہے ابراہیم جو تمہارا امتحان پر امتحان لیتا ہے؟ اتنی ساری مشکلیں، لوٹ جاؤ ابراہیم، واپس لوٹ جاؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا توکل بہت زیادہ مضبوط تھا، انہیں اپنے اللہ پر یقین تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر شیطان کو کنکریاں ماری اور اسے وہاں سے بھگا دیا۔ جب حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو اسی بات کو ہم واپس سے رینیکٹ کرتے ہیں اور شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ شیطان کو بھگا کر یہ دونوں واپس اپنے سفر پر نکل پڑے۔ قربانی کی جگہ پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا اور ایک چھری نکال لی۔ ایک لمحے کے لیے جیسے سب رک گیا، آسمان نے اپنی سانسیں روک لی، پرندوں نے اپنے پر کھول لیے اور زمین نے اپنی نگاہیں نیچے کر لیں۔ دور دور تک بس گہرا سناٹا۔ اور جیسے ہی انہوں نے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی، اسی لمحے ایک میمنے کی چیخ گونج اٹھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ سامنے اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ پل ایسا تھا جیسے طوفان کے بعد سب تھم گیا ہو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دوڑ کر سینے سے لگا لیا اور پھر آنسوؤں کو ایک سیلاب امڑ پڑا۔ اور ہم نے قربانی کے ایک بڑے جانور سے ان کا یعنی اسماعیل کا فدیہ دیا۔